तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाएं और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान में पहली मर्तबा अपनी नौयत की, इसके बारे में बात करें, मैं चाहूँगी कि हमारे कुछ जो गेस्ट हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज पर आ जाएं। सबसे पहले तो मैं दावत देना चाहूँगी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जो कि आज इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2015। मैं चाहूँगी कि इसके प्रेसिडेंट राना अजीम साहब सबसे पहले स्टेज पर आ जाएं। इसके साथ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को वाकई हकीकी शक्ल देने में सबसे ज़्यादा एफर्ट अगर कहा जाए गलत नहीं होगा, जनरल सेक्रेटरी PFUJ अमीन यूसुफ साहब से भी कहूँगी कि प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। और इसके बाद हमारे ऑनरेबल गेस्ट जो कि स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए हैं, IFJ के प्रेसिडेंट जेम बोमेला, मैं चाहूँगी कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। Mr. Jim Bomela, please come on stage, please. उसके बाद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जिंदा दिल प्रेसिडेंट और खासे फेमस GM जमाली साहब, वो अगर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो भी स्टेज पर आ जाएं प्लीज। अच्छा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये और ये शुरू कर दें, ठीक है। जमाली साहब अगर यहाँ हैं इस वक्त मौजूद तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अच्छा, चलें आ जाएं। ठीक है, अमीन यूसुफ साहब और जमाली साहब आई थिंक अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्पीच पहले राना साहब से करनी थी ना, तो फिर तो वो तो अभी है नहीं ना। अच्छा, I would like to request Mr. Hussain Ali from Kuwait, please come on stage. Mr. Hussain Ali, thank you. ये मेरे सामने ठीक है इनकी। सा इंतज़ार है गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबाद साहब, वो भी अभी मौजूद हैं यहाँ पर, वो भी स्टेज पर आने वाले हैं, और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी स्टेज पर आने वाले हैं, बस उनका इंतज़ार है। उसके बाद इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ ज़रूर करना चाहेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में, इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में। हमारे बहुत से जर्नलिस्ट जो कि इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस का वेट भी करते हैं और चाहते थे कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो। PFUJ ने मेरे ख्याल से ये उसकी चंद बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है कि उसने इस तकरीब को, इस कॉन्फ्रेंस को हकीकी शक्ल दी है। इसमें 100 से ज़्यादा ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ी हमारे भाई बहन हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से शिरकत कर रहे हैं, और इसके अलावा 14 ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इसमें कि अभी तक पाकिस्तान में इस नौयत की कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, और PFUJ ख़ास तौर पर इसके प्रेसिडेंट, इसके जनरल सेक्रेटरी, उनको इसका क्रेडिट जाता है। और इसमें खुसूसी तौर पर ताउन भी रहा गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरत लिबाद साहब का, कि उन्होंने खुसूसी एफर्ट करके मदद भी फराहम की कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में हो सके, और इसमें KUJ ने भी अपनी भरपूर शिरकत की है। तो इन तमाम लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि एक मरतबा आप भरपूर क्लैपिंग कर दें।
سنو جو میں کہہ رہا نا گورنمنٹ گیس کے مطابق بہت جو 7 بجے تو آتا 8:30 بجے تو جس کی ٹیل میں لگی ویسے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں آئی ہوپ دے آر یوز ٹو آف اس چیز کا کہ ہمارے یہاں تقریبات کا جو ٹائم دیا جاتا ہے وہ عموماً لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل صورتحال ہے، تو ہم اپولوجائز کر سکتے ہیں ہمارے ان مہمانوں سے، دی گیسٹ ہو آر ناٹ فرام پاکستان، ہو آر ناٹ یوز ٹو آف دیز کائنڈ آف ایونٹس، جو کہ ٹائم پر نہیں ہوتی ہیں۔ اس تقریب کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو کانفرنس کل سے شروع ہونے جا رہی ہے اس میں ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ آئی ایف جے کے جو پریزیڈنٹ ہیں جے مومیلا صاحب، وہ بھی پہلی مرتبہ پاکستان آئے ہیں، اور یقیناً جب 2 دن آپ اس کانفرنس میں ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں شاید وہ ڈائریکٹلی ان سے کمیونیکیٹ کرنے میں بہت سی سہولتیں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج ہے جرنلزم کی پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی شاید انہیں بڑی حد تک کلیئر ہو سکے گا۔ تھوڑا سا انتظار اور ہے، اس کے بعد گورنر سندھ بھی اور اس کے علاوہ سابق صدر جناب زرداری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹیج پر موجود ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم تقریب کا باقاعدہ آغاز بھی کریں گے۔ میرے منہ پہ نہیں رہے بھائی، ہاں یہ منہ پہ لگ رہی ہے بالکل، نہیں بالکل منہ پہ لگ رہی ہے، یہ فیس لائٹ نہیں ہے، یہ لیمپ ہے۔ ابھی گورنر صاحب آئیں گے، جی اور اب اس وقت گورنر سنگھ ڈاکٹر ارشد لباس صاحب بھی اور ان کے ساتھ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب بھی اس وقت پہنچ چکے ہیں اسٹیج کے اوپر، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ شکریہ آپ سب لوگوں کا، قومی ترانے کے لیے آپ سب لوگ کھڑے بھی ہوئے۔ اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تمام اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہیں گے، ان تمام صحافیوں کو بھی جو کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے خاص طور پر اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ، انہیں بھی، اور خاص طور پر ہمارے معزز مہمان جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں جناب زرداری صاحب بھی، اور اس کے علاوہ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد لباس صاحب بھی، ان کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اور اس کے ساتھ وی وڈ ریئلی اپولوجائز فار دا ڈیلے، ان تمام لوگوں کے لیے، دا پیپل ہو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اردو، ان سے ہم معذرت چاہیں گے، وی وڈ اپولوجائز فار دا ڈیلے، بٹ ناؤ وی آر اسٹارٹنگ دس ایونٹ۔ سب سے پہلے چاہیں گے کہ دعوت دیں گے قاری عبید صاحب کو تلاوت کلام پاک کے لیے، اور اس کے بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Translation. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful. O human beings, pray to your Lord. It is He who created you and the people before you. It is expected that you will fear Him. It is He who made the earth a floor and the sky a roof for you. And He sent down rain from the sky. Then He brought out fruits with it as means of sustenance for you. So don't make anyone equals to Allah when you do know the truth. Sadaqallahul Azim. جیسے کہ پروگرام کے آغاز سے پہلے جب ہم تھوڑا سا انتظار بھی کر رہے تھے، میں نے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کے حوالے سے مختصراً بتایا تھا کہ پاکستان میں شاید اس سے پہلے ایسی کسی کانفرنس کا انعقاد ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے صحافیوں کو بلایا جائے اور ایک ایسا پلیٹ فارم ان کو دیا جائے کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز ایک دوسرے سے شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ وہ اس ملک میں جہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر صحافیوں کے ساتھ کن حالات میں صحافیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا پھر وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ایسا کوئی ایونٹ ہوتے ہوئے شاید پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا. اس لیے پی ایف یو جے کو یقینی طور پر یہ کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس 2015 نہ صرف کروا رہی ہے بلکہ دنیا بھر سے مختلف صحافیوں کو پاکستان لایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے صحافیوں کو اکٹھا کر کے ایک سیشن، ایک انٹریکشن کا پلیٹ فارم ان کو دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تھاٹس ایکسچینج کر سکیں. مختصراً میں نے ضرور بتایا، لیکن میں چاہوں گی کہ پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری جناب امین یوسف صاحب اسٹیج پر آئیں، ڈائس پر آئیں، اور اس کے بعد وہ بتائیں کہ کس طرح سے ایک مشکل ٹاسک کو نہ صرف انہوں نے بلکہ پی ایف یو جے کی ٹیم نے اچیو کیا ہے، اور اب اس سے کیا کیا فوائد پاکستان کے جرنلسٹوں کو مل سکیں گے. امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل آصف علی زرداری صاحب, former President, Islamic Republic of Pakistan and Co-Chairman, Pakistan People's Party, Honorable Governor Sindh, and the Patron-in-Chief of this conference, IMC 2015, Dr. Ishratul Ibad Khan Sahab, my friends, my colleague, my senior, and anything, Jim, the IFJ President. Jim, thank you very much. The Hussain Ali from Kuwait, thank you, Hussain. My President, Rana Muhammad Azim, the Opposition Leader, Sindh Assembly, Khwaja Izharul Hasan Sahab,
and President Karachi Union of Journalists, GM Jamali, and my friend from across the world, from Pakistan, I welcome all of you. Thank you very much to come in Pakistan. I'm really grateful, especially the IFJ and his whole body, including Anthony, Sabina from India, my dear friend Amar from India, the Larry from USA, the Martin from Canada, the William from Kenya, Sabina and Rizwan from Saudi Arabia, and Manafi from Iran, and IFJ advisor for Pakistan, Mr. Parvez Shaukat. I am especially thankful to my three colleagues, Khabar Naheem Hashmi, the Iqbal Jafri Saab, and Nasir Zaidi Saab. Sir, for your information, یہ تین لوگ وہ ہیں جنہوں نے صحافت کے لیے کوڑے کھائے اور اس تحریک کو زندہ رکھا. تھینک یو ویری مچ اقبال صاحب, ناصر صاحب اینڈ خاور بھائی. سر, بنیادی مقصد اس کانفرنس کا ٹو پروموٹ سافٹ امیج آف پاکستان. جو پرسپشن پاکستان کا انٹرنیشنل میڈیا میں ہے, اس کو اپنے ان دوستوں کے ذریعے اس کو بہتر بنانا ہے. میں آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو گورنر سندھ کہ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا, اور ہماری جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ وہ اس کے پیٹرن ان چیف ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سر. رات دن گورنر صاحب نے ہمارے ساتھ کام کیا. میں بہت مختصراً آپ کو بتا دوں, کل سے صبح 9 بجے پی سی ہوٹل میں ہماری کانفرنس اسٹارٹ ہو رہی ہے. اٹ ول بی 16 سیشن. فرسٹ سیشن اسٹارٹ ود جم. اور ٹاپک از امپیونٹی تھرو آؤٹ دی گلوبل. اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر پی سی ہوٹل میں ہماری کانفرنس ہے, اور اس میں ہم اکیڈمک ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستانی میڈیا اس سے کچھ لرن کرے اپنے دوستوں کے ساتھ. سر, ہماری صرف یہ اتنی سی گزارش ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ایک ذمہ دارانہ صحافت کو ملک میں فروغ دیا جائے اور بہتر طریقے سے ہمارے دوستوں کی بنیادی تربیت کا انتظام کیا جائے, جس کے لیے آئی ایم ونس اگین تھینکفل ٹو آئی ایف جے جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے بھرپور. اس کے بعد جو ہمارے ساؤتھ ایشیا کے دوست ہیں, سر, وی آر گوئنگ ٹو فارم اندر فیڈریشن انشاءاللہ. وی ول sit and discuss and finalize the whole idea, which was initiated by my sister from India, Sabina Inderjeet. Thank you, Sabina. So thank you very much, sir. I am once again thankful to all of you to being here on behalf of PFVJ and his Executive Council Board. Thank you very much.
Shukriya, Amin Saab. Thank you so much. I would just like to add one thing that Amin Saab said that we are very grateful that all the members are here. But I think all the participants, all the members of PFUJ are really happy that we are having our friends from India, Kuwait, USA, Canada, Kenya, Saudi Arab and Iran and other countries as well. Especially the members of PFUJ will get a chance to directly meet with the IFJ President Mr. James Bomela and Secretary General IFJ Mr. Anthony Ballinger, so that they can interact with them directly and they can discuss the issues and the difficulties which they face during their career, especially while reporting and doing other jobs in journalism. Now I would like to request Mr. Rana Azim, President PFUJ, to come on dais and say a few words. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई आज पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तमाम दोस्तों के लिए आज का दिन नहायत मुसर्रत खुशी का दिन है कि वो पाकिस्तान जिसके लिए जनाब आसफ अली जरदारी साहब भी एक ही नारा लगाते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान, जिसके लिए इशरतुल इबाद साहब भी नारा लगाते हैं और जिसके लिए पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन यही नारा लगाता है कि पहले पाकिस्तान। आज उस पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के लोग, हमारे PIFJ की वो क़यादत मौजूद है जिसने यहाँ आकर इस पैगाम को पूरी दुनिया के अंदर पहुँचाना है कि मेरा पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान खुशहाल पाकिस्तान है, मजबूत पाकिस्तान है और दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान है। जनाब आसफ अली जरदारी साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, बिलखसूस कराची जैसे शहर में, इसके इनेकाद में मैं सलूट पेश करता हूं कराची के अपने उन साथियों को जिनमें अमीन यूसुफ साहब, अरशद सदीकी साहब, हसन अब्बास साहब, वाजिद साहब और इसी तरह समेरा अजीज साहिबा, रिजवान साहब, अब्बास जाफरी, कमर अब्बास साहब और दीगर जो लोग जिनके मैं नाम शायद ना लिख सका, मुफ्ती साहब हैं, राजा रियाज हैं, लाहौर से इख्तिशाम है, अशरफ है, शाहिद है, बाकी लोग, इन लोगों ने गवर्नर सिंध की कोशिशों से और इनकी मदद से वो चीज़ जो पाकिस्तान के लिए बेहतर थी कर दिखाई है और पाकिस्तान को उस चीज़ से बाहर निकाल दिया है कि वाकई पाकिस्तान मौजूद है दुनिया के पुरअमन ममालिक में। मैं सिर्फ 2 मिनट लूँगा कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में परवेज शौकत साहब जैसी शख्सियात, खावा नईम हाशमी साहब जैसी शख्सियात, सलमान गनी साहब, अयाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब शख्सियात मौजूद हैं। जरदारी साहब, हम आपसे एक वादा करते हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों की सहाफ़त, हमारी सहाफ़त पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ, पाकिस्तान में मजबूत जमहूरियत के साथ और पाकिस्तानी अदारों के भी मजबूती के साथ मशरूत है और मशरूत रहेगी। हम कभी भी पाकिस्तान में जमहूरियत के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे और हम आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी पाकिस्तान के कमज़ोर जमहूर को मजबूत करने के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर हमेशा की तरह अपना वही किरदार मज़ीद अदा करें जो आपने हमेशा अदा किया है। हमारे साथियों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। 135 हमारे साथी शहीद हो चुके हैं। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने शहादत नोश कर ली, मगर पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ किसी किस्म का समझौता नहीं किया और इस्लाम के खिलाफ किसी किस्म का समझौता नहीं किया। इसी तरह आज भी हमारे साथी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और पाकिस्तान में
جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا قافلہ چلتا رہے گا، اور میں اس لیے بھی آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے کہنا چاہیے کہ آپ کے دور میں، آپ کے دور حکومت میں صحافیوں کو آزادی صحافت ملی، ہمیں وہ سب کچھ ملا جس کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہے. شہید صحافیوں کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا. پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کا دور ہمیشہ ہمیں یاد رہتا ہے، اور ہم منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کرے جس طرح آپ نے صحافت کے لیے اعتماد نہیں، باقی بھی حکمران اس کی طرف ضرور دیکھیں. مجھے یاد ہے کہ میں لاہور میں، مجھے فون آتا ہے اویس مظفر صاحب کا. وہ کہتے ہیں بھائی سیال کوٹ میں قصور میں 2 جرنلسٹ ہیں یار، وہ بڑی بری حالت میں ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب نے ان کے لیے کچھ بھیجا ہے، اور پھر وہ چیز لاہور پہنچتی ہے، میں ان تک پہنچاتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ تو سندھ میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں زرداری صاحب تو پورے پاکستان میں ہیں. تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی. ایک وعدہ پاکستان کے استحکام کے لیے آپ کا، اور ایک وعدہ ہم پاکستان میں جمہوریت کے استحکام، جمہوریت اور پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے. یہ ایک چھوٹے سے وعدے کے ساتھ، اس چھوٹے سے شعر کے ساتھ کہ تسلیم کے رات اندھیری ہے، تسلیم کے رات اندھیری ہے، علام کی گمن گیری ہے، تیرا تن زخموں سے چور بہت، میرا دل غم سے رنجور بہت. اے کعبہ دل، اے محبت جاں، تجھے زخمی چھوڑ کے جاؤں کہاں. میرے جیتے جی ان کھیتوں پر، ان شہروں پر، ان نہروں پر آسیب کی زردی چھائے کیوں، تیرے نین کول مرجھائے کیوں. سر رکھ دیں گے ہر پتھر پر، دل رکھ دیں گے ہر ٹہنی پر، ہم آنچ نہ آنے دیں گے کبھی اس وطن کی ہوش ایک بالی بار. شکریہ. بہت شکریہ رانا صاحب کی جوش و جذبے سے بھرپور ہم نے اسپیچ ضرور سنی. لیکن رانا صاحب کیونکہ ہمارے اپنے بھی ہیں، تو رانا صاحب سے ایک شکایت ہے، اگر آپ سن رہے ہو تو. رانا صاحب لاہور سے آتے ہیں لیکن اپنے ساتھ کبھی بھی لاہور کے کھانے نہیں لے کے آتے. یہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے یہ شکایت ہم سب کراچی والوں کے، لیکن چلیے کوئی بات نہیں، کراچی کے کھانے ان کو ضرور ہم کھلائیں گے اور انجوائے بھی کروائیں گے. اچھا، اب I would like to request our very honorable guest, Mr. Jim Bomela, who is the president of 5J, and he's for the first time visiting Pakistan. A huge clap I would request to all the audience. And I would really request that he should express what thoughts, what wishes he has for Pakistan, and what expectation he is having for the International Media Conference. Friends, colleagues, excellencies, good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can I start by greeting all of you on behalf of the International Federation of Journalists and all the journalists worldwide. I would like to thank everyone who helped with this effort to bring us together at this momentous international conference. Special thanks to Dr. Ishratul Ibad Khan, Governor of Sindh, and I understand patron-in-chief of this conference. And I also want to pay tribute in particular to our member union, the Pakistan Federal Union of Journalists, its unions nationwide and officials, its president Rama Azim, its general secretary Amin Youssef, Perez Shaukat, who represent you on the executive of the IFJ, its leaders and board, and all the staff and hands that have worked so hard to put Karachi today as one of the global spots for the commemoration of World Press Freedom Day. It is a great honor for me to be with you today. May the 1st, let's not forget, Workers' Day.
And we're all proud that our union and its members have worked so hard to put the plight of Pakistani journalists on the global agenda. This is long overdue, and we should not apologize if our emotions are so raw and our frustrations so strong when we consider the staggering, grim toll of the killing over the years of journalists in Pakistan. According to the IFJ statistics, over 100 journalists, perhaps many more, have died in this country in the last 10 years, something close to 10% of the overall number of journalists that the IFJ estimates were killed globally in the last decade. So why are our Pakistani colleagues being targeted with such a ferocious way, and why do they have to pay with the ultimate price for just telling the truth and upholding their citizens' right to know? And it is true that never have we lived in a time when all over the world journalists and resolved murders, kidnapping for ransom, beheading are now happening at an alarming rate, when journalists themselves have become the story. From the 10 journalists that were gunned down in Paris in the attack on Charlie Hebdo, to the 5 television journalists found with their throats slit only a few days ago in Libya, to the dozens or so journalists serving life sentences in Egypt, and the slaughter by armed militia in Yemen of journalists and takeover of their newspapers. Now, all too often, we have become the story. And that is not the way journalism should be. In the first 3 months of 2015, the IFJ has already listed nearly a third of the total number of deaths in the previous years. And this is without counting the minor but still important acts to coerce journalists, be they physical attacks, abuses, harassment, imprisonment, and most recently, surveillance by state agencies or the erosion of freedom on the internet. And we in the International Federation of Journalists fight every day to campaign to stop these killings and attacks against journalists. We protest relentlessly whenever a journalist is killed, and we do everything in our power to expose the shameful failure of governments to properly investigate and prosecute the killers, and we lead the fight for justice and against impunity. We see impunity when there is the absence of political will to set up effectively meaningful investigation, when judges are weak or corrupt, when the police or investigating authorities are incompetent, when there are meager resources assigned to those responsible for providing security and enforcing the law, and when officials' negligence and corruption is rife. And whatever the reasons behind the delay and obstacles, we should continue relentlessly to fight for justice and hold governments, including that of Pakistan, to its obligation enshrined in your laws and commitment to international legislation to defend press freedom and ensure that all the murders of media workers are investigated and punished quickly. And behind every statistic, there is a human story. There is a name. There is a family. There is a newsroom and a community whose life have been affected forever. And beyond the grim list of the killed, there's so many, many more who face daily threats of kidnap, murder, blackmail, assault, detention, and harassment for the work they do. And sadly, colleagues, journalists everywhere feel isolated and abandoned by the very international institution created to protect their rights. And it is left to us, the trade unions, like the PFUJ, to speak out forcefully for press freedom and to harness the solidarity of all journalists worldwide to stop impunity. And the loss of so many of our colleagues, brothers and sisters,
is very difficult and hard to bear. And we should continue at every opportunity to honor all those we have lost. And we should continue to mobilize our efforts beyond outrage and indignation and work together to combat justice. The IFJ salutes the work that you have done over the years to highlight the scandal of impunity. And we are with you all the way in the fight to make your government take action and for all our workers to get the protection they deserve. Shukran. Thank you so much, Mr. Jim Bumela, for sharing your thoughts with the Pakistani journalist here. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से, जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमें ज्वाइन किया था, अपोजिशन लीडर है सिंध असेंबली में, कि वो आए और आज इस मौके पर जबकि इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस इस वक्त कराची शहर में होने जा रही है, अपने ख्यालात का इजहार करें. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency, former President, Co-Chairman, Pakistan People's Party, respected Mr. Asif Ali Zardari Sahab, Honorable Governor Sindh, Dr. Ishrat Ali Bad Sahab, President IFJ, Jim Bumela Sahab, and Mr. Hussain Ali, Mr. Rana Azim, Amin Yusuf, GM Jamali, and other respected guests, senior journalists, political dignitaries, diplomats, and ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Really, it's being an honor for me to be here in this international, the first ever international global conference in the Governor House, organized by Pakistan Federal Union of Journalists. So I especially, in the beginning, I will tribute and congrats to all my colleagues who organized this event to promote the soft and the true image of the Pakistan to rest of the world. Free, independent, diverse, and well-managed media really can be a strong force for change, helping to foster economic and the social development by reducing poverty and promoting transparency and the governance. The case for the freedom and the development of the media, particularly in the post-conflict and developing countries, is clear, but the countries around the globe continue to struggle to foster independent media that are affecting and promoting information and public issues. I really proudly say that in our country, our media, as a fourth estate, not only informing the public what's going on, highlighting the democratic choices through the clarification of the complex issues. I really proudly say that our media not only alerting and mobilizing the public opinion to humanitarian causes and the justice, and no doubt alerting our politicians and keep politicians attuned to public opinion while offering politicians a medium to explain policies, decisions to the public opinion, and build the necessary support. We acknowledge that at the same time, a totally impartial media is neither possible or desirable all over the world, but it is essential to maintain the distinction between the facts, opinion, reporting, and analysis. In our country, in my country, in your country, I proudly say that the evolution of media is trending, is setting a trend to the world. And very soon, we will be emerging and we will be representing our media as compared to the world. And finally, in the last my comment, I would highlight a little my suggestion, my humble suggestion to all the
media colleagues and the media representatives who are here for the prosperity of my country to introduce or evolve or do legislation as Mr. Jim Mr. Jim Bomela he suggests, and I would second his opinion and I will suggest his recommendation. We should have some legislation. We should have some evolution in this industry. At the same time, we should evolve some libel laws, defamation laws, legal department, and the content evaluation to promote the best and the soft image of the Pakistan to the rest of the world. And at the same time, we should carry the slogan, without fear and favor. That's the main thing that we need to evolve in the as the political representative, as the leader of the opposition in the Sindh Assembly. I assure you my support through the legislation, whatever we could do in the Sindh Assembly on your recommendation. Thank you once again for honoring here. Thank you all the guests. Thank you so much to Dr. Khwaja Izharul Hasan Sahab, who is the leader of the opposition in Sindh Assembly, who was sharing his views. And now I would like to request our very honorable guest, Governor Sindh, Dr. Ishratul Ibad Sahab, to please come on dais and say a few words. He is also the patron-in-chief of the International Media Conference 2015. I would really like कि वो खास तौर पर इस बात पर रोशनी ज़रूर डालें कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में खुसूसी दिलचस्पी ली और आज अगर ये कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होने जा रही है, आज इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, क्या वजह थी इसकी कि वो वाकई ये चाहते थे कि कराची शहर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हो और पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के हवाले से जो तारीख लिखी जाए उसमें ये हिस्सा वो अपनी तरफ से डालें. डॉक्टर साहब. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Asif Ali Zardari Sahab, former President of Pakistan, Mr. Jim Bomela, President International Federation of Journalists, Mr. Sharjeel Memon, Minister Information, Government of Sindh, Mr. Rana Azim, President Pakistan Federation Union of Journalists, Mr. Khwaja Izharul Hasan, Leader of Opposition in Sindh Assembly, Mr. G.M. Jamali, President Karachi Union of Journalists, Mr. Amin Yusuf, Secretary General, Pakistan Federation Union of Journalists, journalists from across Pakistan and abroad, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome all the guests and journalists of Pakistan and abroad at the Governor House who are attending the first ever International Media Conference in Karachi, being organized by Pakistan Federal Union of Journalists, PFUJ. I am happy to note that the broad objective of this three-day conference is aimed at providing platform for the journalists and the media community, as well as to defend the freedom of expression and human rights. I am confident that this conference would significantly highlight the soft image of Pakistan through international media. Dear journalists from abroad in Pakistan, you are aware that the electronic and print media enjoy the freedom of press. There are a large number of private TV channels in Pakistan who telecast their programs in Urdu, English, and other languages and focus on problems of people and measures to resolve them on priority. Likewise, there are many private radio channels as well as newspapers in English, Urdu, and other languages spoken in the country. I congratulate the PFUJ for organizing this conference, which would also prove beneficial to highlight the free media in Pakistan. The journalists of Pakistan have played an important role in strengthening the democratic process, rule of law, supremacy of constitution, and defending human rights in the country. A number of Pakistani journalists from the electronic and print media have sacrificed lives while discharging their responsibilities. In conclusion, I once again welcome the honored guests
and all the journalists from Pakistan and abroad for coming to Karachi to attend this important conference. Thank you, Pakistan Paindawar. बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब डॉक्टर इशरत लिबात साहब की स्पीच आपने सुनी. इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से कि वो डाइस के करीब आ जाएं. शील्ड है जो कि PFUJ की जानिब से गवर्नर साहब को इस पूरे एफर्ट के ऊपर जो कि इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आपके सामने है वो दीनी है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात साहब को. रिक्वेस्ट करेंगे जनाब PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अमीन यूसुफ साहब से भी, राना अजीम साहब से भी जो कि PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा IFJ के प्रेसिडेंट जिम बुमेला. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द डाइस. और इसके अलावा जनाब GM जमाली साहब KUJ के प्रेसिडेंट हैं और KUJ के सेक्रेटरी जनरल वाजिद रजा इस्फहानी, वो भी स्टेज पे प्लीज आ जाएं. PFUJ का वो ख्वाब जो कि इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस की शक्ल में शर्मिंदा ताबीर हो चुका है. नहायत खुशी है कि आज इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी है, कल से इसका बाकायदा आगाज हो रहा है. एक छोटी सी काविश एक शील की शक्ल में जो कि गवर्नर सिंध साहब को दी जा रही है इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से. बहुत शुक्रिया और बहुत कीमती वक्त है जरदारी साहब का. उनसे चाहेंगे कि अपने ख्यालात का इजहार करें खास तौर पर इस इवेंट के हवाले से. थैंक यू. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Governor, Sindh Ishrat Libat, the Honorable Information Minister, Patron-in-Chief International Media Conference, Amin Yusuf, Secretary General PFUJ, Rana Azim, President PFUJ, Mr. Jim Bomela, President International Federation of Journalists, Mr. Hassan Ali from Kuwait, Mr. Parvez Shaukat, respected journalists from Saudi Arabia, UK, USA, France, Kuwait, India, Somalia, Kenya, Canada, and Iran, respected guests, national and local media, leader of the opposition, Assalamu alaikum. Thank you for being with us today in Karachi. We welcome you all from the bottom of our heart. Pakistan has seen, and with it, the turmoils and troubles of the journalist grow with it. Our prosperity is the prosperity of the media in Pakistan. The forces that have suppressed democracy have always wanted to suppress journalism. I remember Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto's first government in 1988. The first step she took, the old journalists today would remember. I remember Mr. Wajid Shamsul Hassan talking to her, telling her that the way the journalists and the media houses are perforced or say browbeaten by all the governments to come or all the governments of the past is the paper that they import. The permission is in the hands of the Secretary or of Information. So there's a quota that is given, and in those days the print media was the only media. So the first thing Mohtarama Benazir Bhutto did was lift the ban. All paper unions, all newspaper unions, all newspaper houses were allowed to import any amount of paper
printing paper, and that's how this first position taken by Mohtarama Benazir Bhutto helped the journalist break the chains. And as the media evolved, the nation is evolving with it. Today we have hundreds of television stations, radio stations, and by and large, most of them have been supported in our governments on all times we have been in governments. We've never tried to browbeat them or squeeze them. The concept is not that anybody who disagrees with you is necessary agent against you or a force against the freedom of democracy. They have a right to write, they have a right to say what they want to. And if that is to be a degree of being tested, I think I'm one of the most, let's say, person who has been made controversial by the media houses for one reason or the other, but I've always welcomed it and taken it with a smile, saying, so let it be. It is not for me to decide, it is my patients that I need to improve. So likewise, I feel that responsible journalism, there's a time has come for responsibility of journalism. If democracy has to survive, we have to thrive, and if Pakistan has to survive as a developing nation and to become a developing nation, then the media has to take the responsibility of reporting practically journalism which is progressive rather than negative. I admit and I acknowledge all the struggles of the media personnel, the boys, the young journalists who've sacrificed their lives with us in the struggle for democracy. They have are giving today, and internationally, of course, in all the places where there is freedom of speech has been suppressed, the media personnel are standing, they are fighting a battle shoulder to shoulder with all the forces which are wanting to do good in the world. Once again, I would want the media to become, the media can be a force of multiplying our force rather than finishing or bleeding democracies. Once again, I congratulate the Governor for having us all here, giving me this opportunity to interact with you. Lot of work needs to be done. काम खत्म कभी नहीं होता. Institutions सदियों में बनते हैं, individuals सदियों में बनते हैं और सीखते हैं, और आज की नस्ल भी सीख भी रही है और समझ भी रही है. अब तो बहुत जल्द मैं समझता हूं कि मीडिया हाउसेस और टेलीविज़न भी लाताल्लुक हो जाएगा, इतना सोशल मीडिया आगे चला जाएगा. तो ये प्रिंट मीडिया या टेलीविज़न मीडिया वो आपके और हमारे हाथों से तो गया, अवाम में पहुंच गया है. अभी कोई ऐसी बात नहीं जो हम छुपाना चाहें या आप छुपाना चाहें, उसको सोशल मीडिया ना उठाए, और सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता. इंशाअल्लाह हमने हमेशा मीडिया का साथ दिया है, अब भी ये वादा है कि साथ देंगे. और अभी एक रिक्वेस्ट आई है मेरे एक दोस्त की कि जब मीडिया के आप एड्स की पेमेंट करें तो ये ज़रूर उनसे पता कर लें कि सैलरीज जो आपकी हैं वो दी गई हैं या नहीं दी गई हैं. तो मैं मीडिया हाउसेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी सैलरीज की हर मंथ की जो हैं वो पेमेंट्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वेब पेज पे डालें. और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अपने सिंध की हुकूमत से
کہ ان پہ ایک نظر ڈال کے پھر ان کی پیمنٹس دی جائیں. انہی خیالوں سے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. پاکستان پائندہ باد، ڈیموکریسی فار ایور. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، میڈیا کے حوالے سے ان کے خیالات بھی سنے. اس وقت اس پروگرام کے اختتام پہ میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہوں گی، ہی از ناٹ اونلی دا پریزیڈنٹ آف کراچی یونین آف جرنلسٹ بٹ ہی از اے اسٹار آف کراچی یونین آف جرنلسٹ بیکاز ہی ہیز اے ویری انٹرسٹنگ، ویری فرینڈلی، ویری جالی پرسنالٹی اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسٹر جی ایم جمالی ہو از دا پریزیڈنٹ آف KUJ ٹو پلیز کم آن دا ڈائس. اور جمالی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اسی ٹپیکل سٹائل میں اسپیچ کریں جیسے ہم KUJ کے اندر ان کی اکثر و بیشتر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاگ بھٹائی گھوٹ توکھے سندڑی تھی سڈڑا کرے، مرن پیوں مارویوں قابو آہن کوٹ، اچ تو تنجے اوٹ ڈاڈھن کے ڈارے وجوں. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، گورنر سندھ صاحب، چیف پیٹرن IFJ اور PFJ کی جانب سے ہونے والی اس شاندار کانفرنس کے، چونکہ گورنر صاحب کی جتنی تعریف کی جائے تمام مقررین نے کی ہے وہ کم ہے. IFJ کے صدر مسٹر جم صاحب، رانا عظیم صاحب، پرویز شوکت صاحب اور تمام میرے دور دراز کے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آئے ہوئے صحافی بھائیوں، السلام علیکم. مجھے صرف یہی کہا گیا کہ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے آصف علی زرداری صاحب کا، خاص طور پر کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ ضرور بتاؤں کہ ہم یہ شکریہ کیوں ادا کر رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں صحافیوں کا درد رکھتے ہوئے پہلی کراچی میں صحافی کالونی کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پر عمل درآمد کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1996 میں صحافیوں کا درد سمجھتے ہوئے انہیں مختلف مقامات پر، خاص طور پر حقبے کی سائٹ پر پلاٹس دیے. اور پھر جب آپ کی حکومت آئی 2008 میں تو نہ صرف صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے بلکہ کراچی کے انتہائی قیمتی علاقے ڈیفنس سے متصل کورنگی روڈ پر ہمیں ایک زمین بھی دی گئی ہے جس پر ہم 1700 صحافیوں کو فری آف کاسٹ فلیٹس بنا کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. AKD صاحب یہاں پر موجود ہیں، وہ اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور ہماری تمام تیاریاں مکمل ہیں. صرف آصف صاحب سے یہ درخواست ہے، چونکہ ہم یہ کریڈٹ پچھلے 1.5 سال سے کسی کو نہیں دینا چاہتے تھے، صرف اتنی درخواست ہوگی کہ ہمیں 10-15 منٹ کا اپنا وہ ٹائم دیں تو ہم اس پروجیکٹ کا افتتاح کریں تاکہ اس پر کام ہو سکے. چونکہ یہ ہمارے صحافیوں کا خواب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کریڈٹ ہے، اگر یہ ہم نہیں دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولو تو مر جائے گا ضمیر، سچ بولو تو لوگ مار دیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کراچی میں ایک انڈومنٹ فنڈ آپ نے ہمیں بنا کے دیا ہے 5 کروڑ کی مالیت سے. اور آپ یقین رکھیں، اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ تمام دوستوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے اس فنڈ سے سینئر صحافیوں کی بیٹیوں کو نہ صرف MBA کرایا، PhD کرایا اور غیر ملکی جو اسکالرشپس ہیں وہ بھی دی ہیں. کئی صحافی جو بیچارے، جس طرح تنخواہوں کی ہم نے بات اسی لیے کرائی کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اداروں میں ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہمارے TV چینل کے مالکان ہوں، ہمارے اخبارات کے مالکان ہوں، وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمارے اداروں میں. اسی کی وجہ سے یہ PFUJ ہے، اسی کی وجہ سے یہ جدوجہد ہے، اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں کہ ہم آخر اپنے مسائل کس کے پاس لے کر جائیں. پوری دنیا کے مسائل ہم اجاگر کرتے ہیں لیکن ہمارے مسائل سننے کے لیے ہمارے ادارے کے مالکان کے پاس وقت نہیں ہے. اسی لیے ہم حکومت کے پاس بھی جاتے ہیں، ان سے درخواستیں کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے مسائل کی طرف توجہ دی جائے. ہمارے یہ کیمرے انشورڈ ہیں، ان کے پیچھے کھڑا ہونے والا انسان انشورڈ نہیں ہوتا. ایک اور چیز بھی بہت اہم کہ پہلی دفعہ کراچی کی تمام کراچی یونین آف جرنلسٹ کے ممبرز، ان کی ہیلتھ انشورنس بھی آپ نے کرائی. ہم اس پر بھی آپ کے شکر گزار ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہم
ایک خط کے ذریعے بھی آپ کو بتا سکتے تھے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ انٹرنیشنل، چونکہ گزشتہ کئی ماہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک تقریب ہو جس میں آپ کی موجودگی ضروری ہو، اور پورے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے صحافی بھی موجود ہوں. چونکہ اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے، خدمت کی ہے، تو یہ ہمارا کام ہے ہم اس کا نام لے کے یہ بتائیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس نے صحافیوں کے لیے ہمیشہ خدمات انجام دی ہیں. اور میں سید اویس مظفر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، جنہوں نے آپ کی ہدایت پر، مجھے یاد ہے کہ یہ جو انڈومنٹ فنڈ تھا یہ صرف 5 دن میں بنا تھا. 31 جنوری 2011 کو میں منتخب ہوا تھا اور 6 جنوری کو اس 5 کروڑ کا چیک انڈومنٹ فنڈ کے حوالے سے ہمیں دیا گیا تھا. تو اتنی کوئک سروس جس طرح آپ کی حکومت نے، آپ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، خاص طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے لیکن میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جب بھی ان کے پاس صحافیوں کے، کسی بھی صحافیوں کے، نہ صرف KUJ پریس کلب ہو یا عام صحافی جو اپلیکیشنز جاتی ہیں امداد کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہماری بھرپور مدد کرتے ہیں، بھرپور ساتھ دیتے ہیں اور فوراً عمل درآمد کرتے ہیں. اس کانفرنس میں تشریف آوری پر میں خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب اور گورنر سندھ، جنہوں نے بہت ہمارے لیے محنت کی ہے، اور اپنے تمام باہر سے آئے ہوئے اور تمام پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے دوستوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آج کی اس تقریب میں جو کہ انوگریشن سیرمنی تھی انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس کی، اس میں آپ نے وقت دیا، شریک ہوئے، اور ہمارے مختلف جو مہمان تھے، معزز مہمان، ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. اس سیشن کا اب اختتام ہونے جا رہا ہے. اس پہ خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا بھی، گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا بھی جو کہ پیٹرن ان چیف بھی ہیں اس کانفرنس کے. اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل امین یوسف صاحب، پریزیڈنٹ PFUJ رانا عظیم صاحب. اس کے علاوہ special thanks to IFJ President James Bomela and Secretary General IFJ Anthony Bellinger, حسین علی صاحب اور خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ سٹیج کے اوپر موجود ہیں. آپ تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے اسپانسرز بھی جنہوں نے اس تقریب کو مکمل کرنے میں اور اسے حقیقی شکل دینے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، PFUJ کے ساتھ تعاون کیا، ان تمام کمپنیز کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ تمام معزز مہمانوں سے درخواست ہے کہ اس وقت تقریب کے اختتام کے بعد کھانا موجود ہے، ڈنر موجود ہے، آپ وہ بھی نوش فرمائیے. اس کے علاوہ کھانے کے بعد ایک کینڈل سیرمنی ہے، کینڈل ریلی ہے اس ہال کے پیچھے. کھانے کے بعد وہاں پر تقریباً 30 سے 40 منٹ کے بعد وہاں پر شامل ہوں. 1 مئی مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے صحافیوں کی جانب سے ایک چھوٹی سی وہ تقریب ہے جو کہ کھانے کے وقفے کے بعد کی جائے گی، تو اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوئیے گا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. تھینک یو.